بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین. ریاض الصالحین میں سے ہم جس باب کا مطالعہ کر رہے ہیں اس کا عنوان ہے الوصیۃ بالنساء، عورتوں کے بارے میں حسن سلوک کی نصیحت، اس کی تلقین. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یفرق مؤمن مؤمنۃ ان کرہ منها خلقا رضی منها آخر او قال غیرہ، رواہ مسلم. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یفرق مؤمن مؤمنۃ، کوئی مومن مرد کسی مومن عورت سے بغض نہ رکھے، نفرت نہ رکھے. ان کرہ منہا خلقا، اگر وہ مرد اپنی اس عورت کے حوالے سے کوئی چیز، کوئی اخلاق، کوئی رویہ ناپسندیدہ پاتا ہے، ناگوار اس کو گزرتا ہے، رضی منہا آخر، تو اس میں بہت سے ایسے اوصاف بھی ہیں کہ جو اس کو خوش کرنے والے ہیں، راضی کرنے والے ہیں. تو یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر جو معاشرت ہوتی ہے، اور ویسے تو خیر یہ عموم میں بات کہی گئی ہے کہ کوئی مرد، مومن مرد کسی مومن عورت سے بغض نہ رکھے. الفاظ میں تو تعمیم ہے، لیکن لگتا ایسا ہی ہے کہ جیسے یہ گھر کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ کوئی شوہر اپنی بیوی سے بغض نہ رکھے، نفرت کا رویہ نہ رکھے. اور کہا کہ اگر اس کو اپنی بیوی کے اندر کوئی وصف ایسا لگتا ہے کہ جو اس کو ناگوار گزرتا ہے، کوئی ایسی عادت ہے جو اس پہ گراں گزرتی ہے، اس کو بری لگتی ہے، تو اس میں بہت سے ایسے اخلاق ہوں گے، بہت سی ایسی خوبیاں ہوں گی جو اس کو خوش کرنے والی ہیں، راضی کرنے والی ہیں. اور اس طرح میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ یہ بات دو طرفہ ہے. ظاہری بات ہے بہت سی مومنہ خواتین ایسی ہوں گی، بیویاں ایسی ہوں گی جن کو اپنے شوہروں کے اندر بہت سی ایسی چیزیں محسوس ہوتی ہوں گی جو ناگوار ہیں، بری ہیں. لیکن چونکہ جس طرح میں نے عرض کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہائرارکی قائم کی ہے خاص طور پہ گھر کے ادارے کے اندر، تو اس میں مرد کو قوامیت کا رتبہ دیا ہے اور مرد کو ایک درجہ اوپر رکھا ہے. تو ظاہری بات ہے عورت کے اندر ویسے بھی خاص طرح کی سبمیسونیس اور پیسیوٹی اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، اور اس کے اندر برداشت غیر معمولی ہے. اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ داریاں اس پہ عائد کی ہیں، خاص طور پہ بچے کی پیدائش ہے اور پھر بچے کی گرومنگ ہے اور اس کے بچوں کے ساتھ رویہ اختیار کرنا ہے، وہ سارے معاملات ایسے ہیں جو غیر معمولی تحمل، صبر، شفقت اور محبت کا تقاضا کرتے ہیں. تو اس وجہ سے عورتوں کے اندر یہ اوصاف زیادہ ہوتے ہیں مردوں کی نسبت. اس لیے خاص طور پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن مرد کو خطاب کر کے یہاں فرمایا کہ کوئی مومن مرد کسی مومن عورت سے بغض نہ رکھے، نفرت نہ رکھے. ہو سکتا ہے کوئی چیز اس کو ناپسند ہو تو بہت سی چیزیں اس کے لیے پسندیدہ بھی ہوں گی. جو پہلی آیت کا ٹکڑا امام نووی اس باب کے شروع میں لے کر آئے تھے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عورتوں کے ساتھ معاشرت رکھو، ان کے ساتھ گزران کرو بہت ہی بھلے طریقے پر، بہت ہی اچھے طریقے پر. اور پھر اسی آیت میں آگے فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند رکھتے ہو، ناگوار سمجھتے ہو، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اسی میں تمہارے لیے بہت بڑا خیر رکھا ہے، بہت بڑی بھلائی رکھی. تو یہاں پر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میاں بیوی کا جو تعلق ہے اس میں ظاہری بات ہے کہ بہت کچھ کمپرومائزز کرنے پڑتے ہیں. اور جس طرح پہلے ہم نے پڑھی تھی وہ روایت کہ مرد اور عورت اس کی جسمانی ساخت میں، اس کی نفسیاتی ساخت میں اللہ نے بہت فرق رکھا ہے. تو اگر عورت یہ چاہے گی کہ مرد جو ہے اس ساخت پر نفسیاتی طور پر بھی اور جذباتی طور پر بھی ڈھل جائے جس پر وہ ہے، یا اگر مرد یہ چاہے گا کہ عورت اس چیز پہ ڈھل جائے، تو ظاہری بات ہے یہ بات ممکن نہیں رہے گی. اسی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بغض کا رویہ، نفرت کا رویہ اختیار نہ کیا جائے اور عدل کی راہ اختیار کی جائے، بے انصافی نہ کی جائے.
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے، کوئی بھی بندہ، ما من عبد یسترعیہ اللہ رعیۃ، کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی بندے کو اگر کہیں راعی بنائیں اور اس کے تحت کچھ لوگوں کو دیں، فیموت وہو غاش لہم، اور پھر وہ مرے وہ شخص اس حال میں کہ وہ ان سے دھوکہ کر رہا تھا، خیانت کر رہا تھا، الا لم یرح رائحۃ الجنہ، مگر یہ ہے کہ پھر وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گا۔ تو ہمیں قرآن مجید نے بھی حکم دیا ہے کہ ہم عدل و انصاف کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں۔ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ اور عدل و قسط کی گواہی دینے والے بن جاؤ۔ اور فرمایا کہ ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، کسی قوم، کسی گروہ کی دشمنی تمہیں اس پر نہ ابھارے کہ تم عدل نہ کرو، اعدلوا هو اقرب للتقوی، تو عدل کیا کرو کہ یہ تقوی سے بہت قریب ہے۔ وہاں عمومی طور پہ فرمایا کہ اگر کچھ لوگ تمہیں ناپسند ہیں، کوئی جماعت، کوئی گروہ تمہارے مخالف ہیں، تو کہا کہ ان کے معاملے میں بھی ایسا نہ ہو کہ تمہیں اس کسی وجہ سے ان سے بغض ہے، نفرت ہے، عداوت ہے، تو تم بے انصافی کرنے لگو، تم ان کے بارے میں یہ کہنے لگو کہ یہ بالکل ہی لا خیریں ہیں، ان کے اندر کوئی خیر نہیں ہے، ان کے اندر کوئی بھلائی نہیں۔ اسی بات کو ایک چھوٹے اسکیل میں یہاں بیان کیا گیا، کیونکہ ظاہری بات ہے جو آدمی مائکرو اسکیل پر عادل نہیں ہے، جو اپنے گھر کے اندر کے جو معاملات ہیں اس میں عدل و انصاف کا معاملہ نہیں کرتا، اس سے یہ توقع نہیں رکھی جاتی کہ وہ سماج کی سطح پہ اور امت کی سطح پہ اور ملت کی سطح پہ دوسرے لوگوں کے ساتھ عدل و انصاف کا معاملہ کرے گا۔ تو یہاں پر یہی بات فرمائی کہ انسانوں کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو قابل تعریف ہوتی ہیں، قابل مدح ہوتی ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ناگوار انسان پر گزرتی ہیں۔ تو یہاں پر خاص طور پہ میاں بیوی کے تعلق میں فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ گھر کا ادارہ سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، محبت کے ساتھ چلے، جو کہ مقصد بیان کیا گیا ہے سورہ روم کی جو آیت ہے کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اللہ نے تمہاری اپنی جانوں میں سے تمہارے لیے جوڑے پیدا کیے، لتسکنوا الیہا، تاکہ تم اس کے ذریعے سکون حاصل کرو، چین حاصل کرو، وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، اور تمہارے درمیان آپس میں محبت اور رحمت کا تعلق رکھا۔ مفتی شفیع صاحب علیہ رحمہ نے بہت اچھی بات فرمائی ہے کہ جو مودت ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے، اس کا غلبہ جو ہوتا ہے وہ جوانی میں یا نوجوانی میں ہوتا ہے، اور ادھیڑ عمری میں اور بڑھاپے میں رحمت جو ہوتی ہے اس کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے قرآن مجید نے 2 الفاظ استعمال کیے، مودۃ و رحمہ۔ تو گھر کا جو ماحول ہے وہ اسی وقت جو ہے وہ اچھے طریقے سے محبت سے چل سکتا ہے جب آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ باہمی احترام کا رشتہ ہو، محبت اور احترام۔ تو یہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات فرمائی۔ اگلی روایت وہ ہے جو حجۃ الوداع کے موقع پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ تھا، اس کے ایک حصے کا ہم نے مطالعہ کیا تھا کہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو اگر تم اپنی بیویوں کے ہاں کوئی کھلی بدکاری پاؤ، کوئی سرکشی پاؤ، تو فرمایا گیا تھا کہ پھر تم جو ہے ان کو مار سکتے ہو تعدیب کے لیے، لیکن ایسی مار کہ جو غیر مبرح ہو، جس کے اندر جو ہے جو شاک نہ ہو، جو سخت نہ ہو، جو آسان ہو اور بہت نرمی والی ہو۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ الا ان لکم علی نسائکم حقا ولنسائکم علیکم حقا، لوگوں آگاہ ہو جاؤ، بے شک تمہاری بیویوں پر کچھ حق ہیں اور تمہاری بیویوں کے تم پر کچھ حق ہیں۔ فحقکم علیہن، تو کہا کہ تمہارا حق تمہاری بیویوں پر یہ ہے، اللہ یؤتئن فرشکم من تکرہون، کہ وہ تمہارے بستر ایسے لوگوں کو نہ روندنے دیں جن کو تم ناپسند کرتے ہو، ولا یأذن فی بیوتکم لمن تکرہون، اور نہ ہی وہ تمہارے گھروں میں آنے کی اجازت دیں ان لوگوں کو جن کو تم ناپسند کرتے ہو، ناگوار خیال کرتے ہو۔ تو یہاں فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ بات تھی، نارم تھا کہ مرد اور عورت آپس میں گفتگو کرتے تھے، اجنبی مرد بھی آ جاتے تھے، قریبی تعلق دار بھی آ جاتے تھے، گھر تک بھی آ جاتے تھے، بستر پر بھی بیٹھ جاتے تھے، بے تکلف گفتگو بھی کر لیتے تھے۔ ظاہری بات ہے کہ دین میں، اسلام میں آ کر پردے کے کچھ احکامات دیے گئے، حجاب کے کچھ احکامات دیے گئے۔ تو ایک تو یہ کہا گیا کہ تم اپنے بستروں پر ایسے لوگوں کو نہ آنے دو، چاہے وہ مرد ہوں چاہے وہ عورتیں ہوں،
یعنی بیویوں سے کہا کہ ایسے مرد اور عورتوں کو اپنے شوہروں کے بستروں پر نہ بیٹھنے دو یا ان کو ان کے گھروں میں داخلے کی اجازت نہ دو جس کو تمہارے شوہر ناپسند کرتے ہیں، ناگوار خیال کرتے ہیں۔ تو ایسے ہوتے ہیں تعلقات کہ جو خرابی پیدا کرتے ہیں، معاملات کو بگاڑتے ہیں۔ اور اس میں لکھا ہے شارحین نے کہ یہ جو کہا گیا ہے کہ بیوی کو یعنی شوہر کا حق ہے بیوی پر کہ وہ اس کی اجازت کے بغیر اس کے گھر میں کسی کو داخل ہونے کی اجازت نہ دے، یہ عام ہے، یہ مردوں کے لیے بھی عام ہے، یہ عورتوں کے لیے بھی عام ہے، یہ اجانب کے لیے بھی عام ہے، اور یہ محارم کے لیے بھی عام ہے۔ یہاں تک معاملہ یہ ہے کہ اگر شوہر جو ہے وہ پسند نہیں کرتا، جو ہے بیوی کا بھائی ہے، بیوی کا والد ہے، یہاں تک کہ بیوی کی ماں ہے، اور شوہر یہ خیال کرتا ہے کہ بھئی ان خواتین یا ان مردوں کا آنا گھر کے معاملات کو خراب کرتا ہے، فساد برپا ہوتا ہے اس سے، اور وہ کہے کہ بھئی تمہاری ماں یا تمہارا باپ یا تمہارا بھائی یا تمہارا فلاں عزیز ہمارے گھر میں نہیں آئے گا، اور ظاہری بات ہے کہ یہ وہ کیوں کہے گا، یہ ایک الگ سے حکم ہے کہ ناروا طور پہ نہیں کہنا چاہیے، زیادتی نہیں کرنی چاہیے، ظلم نہیں کرنا چاہیے، وہ ایک عمومی حکم ہے۔ اگر شوہر زیادتی کرے گا اور بلا وجہ میں کسی تعصب کی وجہ سے بیوی کو اذیت دینے کے لیے، تنگ کرنے کے لیے اس طرح کی باتیں کرے گا کہ تمہاری ماں جو ہے وہ میرے گھر میں داخل نہیں ہو سکتی ہے، تمہارا بھائی داخل نہیں ہو سکتا، تو وہ اللہ کے یہاں پکڑا جائے گا، ماخوذ ہوگا۔ لیکن اگر جینونلی ایسا معاملہ ہے اور شوہر ماں باپ بھائی تک کو روک دے کہ بھائی وہ ہمارے گھر میں داخل نہیں ہوں گے، تو کہا کہ یہ حق ہے تمہارا تمہاری بیویوں پر کہ وہ لوگ کہ جن کو تم ناپسند کرتے ہو نہ وہ تمہارے بستروں پر بیٹھیں اور نہ وہ تمہارے گھروں میں داخل۔ اور پھر فرمایا کہ وَلَا أَلَا وَحَقُّهُنَّ عَلَيْكُمْ أَن تُحْسِنُوا إِلَيْهِنَّ فِي كِسْوَتِهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ، اور کہا کہ تمہارے اوپر ان کا حق یہ ہے کہ تم ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، بھلائی کا معاملہ کرو، ان کے پہننے اوڑھنے کے معاملے میں، کسوتہن لباس کے معاملے میں، وطعامہن اور کھانے پینے کے معاملے میں، یعنی ان کے ساتھ کھانے پینے کے معاملے میں، پہننے اوڑھنے کے معاملے میں اچھا رویہ اختیار کرو۔ اور صحیح مسلم کی جو دوسری روایت ہے اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا اللہ فی النساء، اللہ تعالیٰ سے ڈرو عورتوں کے معاملے میں، فإنکم اخذتموہن بأمان اللہ، کہ تم نے اپنی بیویوں کو حاصل کیا ہے اللہ تعالیٰ کی امان کے ذریعے، واستحللتم فروجہن بکلمۃ اللہ، اور تم نے ان کی شرم گاہوں کو حلال کیا ہے اللہ کے کلمے کے ذریعے، اللہ کے امر کے ذریعے، اللہ کے حکم کے ذریعے، اس خطبہ نکاح کے ذریعے۔ تو یہ ایک سیکرڈ رشتہ ہے، یہ ایک ایسا رشتہ ہے جس کو قرآن مجید نے کہا ہے کہ میثاقاً غلیظا، تم نے اپنی بیویوں کو جو تم عقد نکاح میں لے کر آئے ہو یہ بہت پختہ، بہت گاڑھا میثاق اور عہد ہے جو تم نے کیا، تو زیادتی مت کرنا۔ اور اسی روایت میں الفاظ ہیں وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور تمہارے ذمے ہے ان عورتوں کے حوالے سے ان کو رزق فراہم کرنا اور ان کو کپڑا فراہم کرنا معروف طریقے سے۔ تو ویسے تو عام طور پہ ظاہری بات ہے کھانا یا جس کو نان نفقہ کہا جاتا ہے وہ ذمہ داری ہے ہی، لیکن چونکہ عورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے زینت کا، بننے سنورنے کا ایک فطری جذبہ رکھا ہے، تو یہاں خاص طور پہ کسوتہن کا تذکرہ ہے کہ خاص طور پہ ان کے کھانے پینے بھی اور پہننے اوڑھنے کے معاملے میں بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرو۔ اگلی روایت میں اس کی اور وضاحت ہے۔ معاویہ بن حیدہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں قلت یا رسول اللہ، میں نے عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ما حق زوجتی احدنا علیہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہماری بیویوں کا ہم پر کیا حق ہے؟ قال ان تطعمها اذا طعمت، کہا کہ جب تم کھاؤ تو اس کو بھی کھلاؤ، یا جیسا تم کھاؤ ویسا اس کو کھلاؤ، وتکسوها اذا اکتسیت، اور جب تم پہنو تو اس کو بھی پہناؤ، یا اس میں یہ مراد بھی ہے کہ جیسا تم پہنو ویسا اس کو بھی پہناؤ۔ تو یہ بہت اہم بات ہے۔ بہت سے مرد ایسے ہوتے ہیں جو کھانے پینے کے شوقین ہوتے ہیں اور یار باش ہوتے ہیں، یاروں دوستوں کے ساتھ بہت مہنگی مہنگی جگہوں پر جا بھی رہے ہیں، آ بھی رہے ہیں، کھانے بھی کھا رہے ہیں، لیکن گھر والوں کو بہت ہی پھٹے حالوں پہ رکھا ہوتا ہے، گھر والوں کے لیے کھانا جو ہے وہ بہت ہی کمتر درجے کا فراہم کرتے ہیں۔ تو کہا کہ نہیں، جیسا تم کھاتے ہو، جب تم کھاتے ہو ویسا ان کو کھلاؤ، تو ویسا ان کو جو ہے پہناؤ، اور جیسے تم پہنتے ہو ویسا ہی ان کو پہناؤ۔ تو یہ ڈسپیرٹی نہیں ہونی چاہیے
کہ جو ہے شوہر جو ہے تو کھانے پینے میں پہننے اوڑھنے میں بہت اعلیٰ سٹیٹس اختیار کر لے اور گھر میں اپنی بیویوں کو جو ہے وہ بہت کم تر درجے پہ رکھے، تو اس سے اللہ کے نبی نے منع کیا ہے اور فرمایا کہ ولا تضرب الوجه۔ یہ پیچھے بھی بات ہوئی تھی کہ اگر تعدیب کے لیے کبھی جو ہے وہ معلوم ہو کہ عورت کی طرف سے سرکشی ہے، اطاعت سے بغاوت ہے، نشوز ہے، یا کوئی جو ہے وہ بے حیائی کا ارتکاب ہے، تو کہا کہ مار سکتے ہو ادب کے لیے، لیکن کہا کہ اس میں بھی چہرے کو نہیں مارنا، ولا تقبح، اور اس کو برا بھلا نہیں کہنا، اس کو یہ نہیں کہنا کہ تم تو ہوئی بری، تم تو ہوئی بدصورت، اور اس کو جو ہے کبھی نہیں کہنا، اس کو یہ نہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے چہرے کو بگاڑے، تمہیں برباد کرے، اس طرح کے رویے اختیار مت کرنا۔ ولا تہجر الا فی البیت، اور اگر چھوڑنا بھی پڑے، ہجران کرنا پڑے، وہ جو قرآن مجید نے پورا میتھڈ بتایا ہے کہ پہلے واز کرو، اس کے بعد ان کو ان کی بستروں پہ الگ کر دو، تو کہا کہ دیکھو وہ جو ہجران ہے وہ گھر کے اندر ہی ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے کہ گھر سے نکال دو، گھر کے اندر ہی بستروں کو الگ کر دو۔ یا جس طرح میں نے پچھلی مرتبہ کہا تھا کہ ولا تہجر الا فی البیت کا ایک مطلب یہ بھی لیا گیا ہے کہ ان سے ہجران اختیار نہ کرو مگر اکٹھے سونے کے حوالے سے، بستر کے حوالے سے ہجران ان سے کلام میں اختیار نہ کرنا کہ انبول کر لو، ان سے کلام ختم کر دو، ان سے گفتگو ختم کر دو۔ تو یہاں پھر دوبارہ عورتوں کے حوالے سے جو کہا گیا ہے نا کہ ان کو تعدیباً ضرب لگائی جا سکتی ہے، اس کے حوالے سے، اور اس میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ ہمارے سامنے ہے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں متعدد روایتیں ہیں کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں ما ضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئا قط بیدی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بھی ابھی اپنے ہاتھ سے نہیں مارا، ولا امراۃً ولا خادما، نہ کسی عورت کو مارا نہ کسی خادم کو مارا، الا ان یجاہد فی سبیل اللہ، ہاں اللہ کے راستے میں قتال کے لیے آپ نے تلوار بھی اٹھائی ہے، تلوار سے ضرب بھی لگائی ہے، لیکن کہا کہ ویسے آپ نے کبھی کسی کو نہیں مارا، کسی عورت کو، ظاہری بات ہے عورتوں میں آپ کی ازواج بھی شامل ہیں، کہ کسی اپنی زوجہ کو آج تک کبھی نہیں مارا اور نہ ہی کسی خادم کو مارا۔ اسی لیے اگر ہم پڑھیں حدیث کی شروحات تو امام نووی علیہ رحمہ نے بھی لکھا ہے کہ بھائی خادم کو یا اپنے چوپائے کو یا بیوی کو تعدیب کے طور پہ مارا جا سکتا ہے، لیکن فرماتے ہیں کہ افضل یہی ہے کہ تعدیباً بھی نہ مارا جائے، یعنی جس کی اجازت دی گئی ہے اس کے بارے میں امام نووی کہتے ہیں افضل معاملہ یہ ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ یہی ہے۔ ظاہری بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنی ازواج سے ناگوار چیزوں کا سامنا کرنا پڑا، بہت سی ایسی باتیں ہیں، بہت سے سیرت کے واقعات ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کبھی قرآن مجید کے دیے ہوئے اس اختیار کو کبھی استعمال نہیں کیا۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا وخیارکم خیارکم لنسائہم، فرمایا کہ اہل ایمان میں ایمان کے اعتبار سے سب سے کامل وہ ہیں جن کے اخلاق سب سے خوبصورت ہیں، وخیارکم خیارکم لنسائہم، اور تمہارے بہترین لوگ وہ ہیں جو اپنی عورتوں کے ساتھ، اپنی بیویوں کے ساتھ انتہائی بہترین رویہ اختیار کرنے والے ہیں۔ اس روایت کے بارے میں انشاءاللہ اگلی مرتبہ گفتگو کریں گے۔